شادی بیاہ کسی بھی معاشرے کی ایک اہم سرگرمی ہے۔ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ کسی مناسب عورت سے نکاح کر کے رفیقہ حیات کا انتخاب کرے اور پھر اس کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ بلا شبہ شادی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جس سے دلی مسرت اور خوشی ہوتی ہے۔ اسی مسرت کا حق یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنی مسرت کا اظہار بھی عملی طور پر کیا جائے، جس کے لیے عام طور پر دولہا یا شوہر ولیمے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس میں یہ حکمت بھی مضمر ہے کہ ولیمے کے انعقاد کے ذریعے سے نکاح کرنے والے مرد اور اس کے گھرانے کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا اعلان اور اظہار ہو جاتا ہے کہ ہم اس نئے بندھن سے خوش ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قابل شکر نعمت سمجھتے ہیں، اور ولیمہ کے ہی نتیجے میں نوبیاہتا خاتون بھی مطمئن ہو جاتی ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ دولہا اور اس کا خاندان اس نئے رشتے سے خوش ہے، اور خاندانوں کے درمیان ایک نئے سلسلہ تعلقات کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور ذاتی عمل سے ولیمہ کرنے کی اہمیت ظاہر فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لباس پر خوشبو کے نشان دیکھے تو ان کے بابت دریافت فرمایا، تو صحابی نے بتایا کہ انہوں نے ایک عورت سے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر شادی کی ہے، یعنی ان کا اتنا حق مہر مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، ولیمہ کی دعوت کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ غور کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور نہایت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے نکاح کیا تو نکاح کی مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لباس دیکھ کر جس پر خوشبو لگی ہوئی تھی ان سے استفسار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی شکایت نہیں فرمائی کہ تم نے مجھے نہیں بلایا یا مجھے نہیں بتایا، بلکہ ان کو مبارکباد دی اور دعا دی، البتہ یہ ترغیب ضرور دی کہ وہ ولیمے کا اہتمام کریں۔ اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے اور اتنا سادہ بنایا ہے کہ جب دو فریق راضی ہو جائیں تو وہ کسی بیجا رکاوٹ کے بغیر رشتہ ازدواج میں بن سکتے ہیں۔ ولیمہ جس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی سنت ہے، ایسا فرض یا واجب نہیں کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہ ہو سکتا، اور نہ ہی ولیمہ کرنے کی کوئی مقدار شریعت نے بیان کی ہے۔ ہر شخص اپنی مالی استطاعت کے مطابق اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے ولیمہ پر کتنا خرچ کرنا ہے۔ اسلام نے نکاح اور ولیمے کو جس قدر آسان بنا دیا، ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ موجودہ معاشرتی نظام نے ان رسومات کو اتنا ہی مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ نکاح کے بابرکت معاہدے پر ہم لامتناہی رسوم و رواج اور فضول اخراجات کا ایسا بوجھ فریقین پر لاد دیتے ہیں جس کی انتہا ہی نظر نہیں آتی۔ والدین کے لیے بچیوں کی شادی کرنا ایک ناقابل تسخیر پہاڑ بن چکا ہے، جس کو تسخیر کرنے کے لیے ان کے پاس لاکھوں میں رقم ہونی ضروری ہے، لیکن پھر بھی معاشرے کے اور خاندان کے افراد کسی نہ کسی بات پر ناراض ہی نظر آتے ہیں۔ شریعت کی طرف سے تو نکاح کے موقع پر حسب حیثیت و استطاعت کچھ لے دے کر صرف ایک دعوت ولیمہ ہی مسنون تھی، مگر اب تقریبات اور دعوتوں کے سلسلے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ منگنی کی تقریب باقاعدہ کی جاتی ہے جس پر لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، رخصتی سے قبل نکاح کی تقریب پر بے شمار پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، رخصتی سے قبل بے انتہا اسراف کیا جاتا ہے، اور پھر رخصتی اور اس کے بعد کی تقریبات پر بھی نئے نئے اخراجات اور رسوم کا مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنا اور ان کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے دیگر افراد اور طبقات کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اسراف و تبذیر یعنی نمود و نمائش کسی غریب کی بچی کی شادی کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہو، اور لوگ اپنے بچوں کے لیے امراء کی بچیوں کو ہی ترجیح دینا شروع کرتے ہیں۔ آج شادی بیاہ کا سب سے پہلا اور مقبول اصول یہ بن چکا ہے کہ لڑکی اپنے ساتھ کتنا جہیز اور کتنا مال پیسہ لائے گی۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی اس طرح کے باقاعدہ مطالبے ہوتے ہیں، اور شادی کو اچھی خاصی تجارت بنا دیا گیا ہے۔ جہیز کی وجہ سے معاشرے میں بہت خرابی اور بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی بہت سے معقول گھرانے ایسے ہیں جہاں پر اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، تاہم عوام کی اکثریت اس روش پر قائم ہے، اور یہ حقیقت نہایت اندوہناک ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر بحیثیت ایک اچھے مسلمان کی نظر ثانی کرنی ہوگی اور ان رسوم و رواج کا خاتمہ کرنا ہوگا۔
This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.